ہمیں پہچانتے ہو؟ ہم کو ہندوستان کہتے ہیں۔ ہمیں پہچانتے ہو؟ ہم کو ہندوستان کہتے ہیں، مگر کچھ لوگ جانے کیوں ہمیں مہمان کہتے ہیں۔ تیری پرچھائی میرے اندر سے نہیں جاتی ہے، تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے، تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے، تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے۔ دیکھیے میں پڑھنا کو زور چاہتا تھا لیکن سب یہ آپ کی چلا چوٹ نے گڑبڑ کروا دی ہے۔ تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے، ایک ملاقات کا جادو جو اترتا ہی نہیں، تیری خوشبو میری چادر سے نہیں جاتی ہے۔ ایک ملاقات کا جادو جو اترتا ہے۔ اب اگر اجازت ہے آپ سننے لگ گئے ہوں تو جو میں پڑھنا چاہتا تھا پڑھنا شروع کر دوں۔ ہمیں پہچانتے ہو؟ ہم کو ہندوستان کہتے ہیں، کیا کہنے سر، مگر کچھ لوگ جانے کیوں ہمیں مہمان کہتے ہیں، جانے کیوں ہمیں مہمان کہتے ہیں۔ میں شاعر دوستو شعر سنیں گے۔ جانے کیوں ہمیں مہمان کہتے ہیں، میں اپنے پھول لے کر آ گیا ہوں کس علاقے میں، میں اپنے پھول لے کر آ گیا ہوں کس علاقے میں۔ یہاں کے لوگ تو ترکش کو بھی گلدان کہتے ہیں، یہاں کے لوگ تو ترکش کو بھی گلدان کہتے ہیں۔ جو چکی چل رہی ہے، سنیں دوستو، جو چکی چل رہی پورے ہندوستان میں جو چکی چل رہی ہے، اس کے دونوں پارٹ الٹے ہیں۔ دونوں پارٹ، سب دو ہی پارٹ ہیں صرف، میری شاعری کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ جو چکی چل رہی ہے اس کے دونوں پارٹ الٹے ہیں۔ جو بے ایمان ہیں وہ ہم کو بے ایمان کہتے ہیں۔ جو چکی چل رہی ہے، جو چکی چل رہی ہے اس کے دونوں پارٹ الٹے ہیں۔ جو بے ایمان ہیں وہ ہم کو بے ایمان کہتے ہیں۔ جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی۔ اور یہ آواز، یہ خاموشی کی جو آواز ہے ساری دنیا میں پہنچ گئی ہے دوستو۔ یورپ اور اسپین کے سنسد تک پہنچ گئی شاہین باغ کی آواز اور بڑوالی چوکی کی آواز۔ میں شعر سنا رہا ہوں، سن لیجئے، میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ میں شعر پڑھ رہا ہوں کہ جو بے ایمان ہیں وہ ہم کو بے ایمان کہتے ہیں، وہ ہم کو بے ایمان کہتے ہیں۔ جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی، اور جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں۔ جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی، جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں۔ اور میرے اندر سے میرے اندر سے بہت ہی، میرا خیال ہے کہ یہ پہلا تجربہ میرا ہی نہیں، میرے شاعر تمام جتنے شاعر یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان سب کا یہی تجربہ ہوگا۔ میں ایک شعر پڑھ کے ختم کر رہا ہوں، آخری شعر پڑھ رہا ہوں، میں آخری شعر پڑھ کے ختم کر رہا ہوں، یہ سن لے آپ۔ جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی، جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں۔ اور میرے اندر سے
ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ سنیں، کہتا ہوں کہ آنکھ میں پانی رکھو، یہ نوجوان گراہ باندھ کے رکھ لیں میرے شعر کا، کہہ رہا ہوں کہ آنکھ میں پانی رکھو، ہونٹوں پہ چنگاری رکھو۔ آنکھ میں پانی رکھو، ہونٹوں پہ چنگاری رکھو، زندہ رہنا ہے تو ترکیبیں بہت ساری رکھو۔ آنکھ میں بالکل بہت اچھی داد ہے، اتنی اس سے بھی کم ہوگی تو چلے گی، لیکن آپ کی آواز نہیں آنا چاہیے، بس داد نہ دیں گے تو بھی چلے گا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں بہت اچھا شاعر ہوں، آپ کو کوئی آپ کی داد کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کہہ رہا ہوں کہ آنکھ میں پانی رکھو، ہونٹوں پہ چنگاری رکھو، زندہ رہنا ہے تو ترکیبیں بہت ساری رکھو، میں وہی کاغذ ہوں جس کی ہے حکومت کو طلب۔ شاعری سننے اگر 2% بھی لوگ آئے ہیں تو شعر لے کر جائیں۔ آنکھ میں پانی رکھو، ہونٹوں پہ چنگاری رکھو، زندہ رہنا ہے تو ترکیبیں بہت ساری رکھو، میں وہی کاغذ ہوں جس کی ہے حکومت کو طلب۔ دوستو مجھ پر کوئی پتھر ذرا بھاری رکھو، میں وہی کاغذ ہوں جس کی ہے حکومت کو طلب۔ دوستو مجھ پر کوئی پتھر ذرا بھاری رکھو، کہہ رہا ہوں کہ لویں دیوں کی، یہ کسی بھی شاہین گارڈن پر لے چلنا میرے شعر کو، کہہ رہا ہوں کہ لویں دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، لویں دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا، گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا، میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا۔ میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا۔ سنیں دوستوں کے کہا ہے کہ سیاستوں کے کنے بکپروں میں رکھے ہیں، بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں۔ عرب علی صاحب بیٹھے ہیں کیا یہاں؟ گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں، بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں۔ بیگوسرائے، کلکتہ، پٹنہ، دلی، حیدرآباد، سارے احتجاجوں میں شرکت کر کے آیا ہوں، میری اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے۔ سن لے شعر کہ گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں، بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر۔ جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں، اگر آپ سے کوئی آ کر پوچھتا ہے کہ ڈاکیومنٹ بتائیے، تو ڈاکیومنٹ میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ بتا دینا ڈاکیومنٹ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ انہیں بتا دینا کہ یہ ہے ڈاکیومنٹ۔ گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں، بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں، ہمارے تاج
ایک عجائب گھروں میں رکھے ہیں. اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے. میاں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی. ایک شعر ذرا باریک ہے، مزے کا شعر ہے، مزہ لیجئے گا. کہ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. یار اس غزل کے بعد ایک دو شعر اور سناؤں گا، اگر آپ لوگ کہہ دیں گے کہ ہاں ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. اور جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. یہ کہیے کہ انشاءاللہ. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. میاں سبھی کا خون ہے شامل. میں شعر کہہ رہا ہوں کہ سبھی کا خون ہے شامل. یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. اٹھا شمشیر. مزہ لینا، سن کے بتا دینا اچھا لگے، مجھے ایسا لگے کہ ہاں یار شعر سن لیے میرے. کہہ رہا ہوں کہ اٹھا شمشیر، دکھا اپنا ہنر. کیا لے گا؟ کیا چاہتا ہے؟ کیا لے گا؟ کیا لے گا؟ اٹھا شمشیر، دکھا اپنا ہنر. کیا لے گا؟ یہ رہی جان. اٹھا شمشیر، دکھا اپنا ہنر. کیا لے گا؟ یہ رہی جان. یہ گردن ہے، یہ سر. کیا لے گا؟ بہت شکریہ آپ کا. اٹھا شمشیر، دکھا اپنا ہنر. کیا لے گا؟ یہ رہی جان، یہ گردن ہے، یہ سر. کیا لے گا؟ صرف ایک شعر، راحت اندوری کا ایک شعر، صرف ایک شعر اڑا دے گا پرخش تیرے. کیا لے گا؟ یہ گردن، یہ سر. کیا لے گا؟ صرف ایک شعر اڑا دے گا پرخش تیرے. تو سمجھتا ہے کہ شاعر ہے، یہ کر کیا لے گا؟